رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چندن گاؤں کے باہر ایک پرانی ویران حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی نہیں جاتا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک پشاچنی رہتی ہے جو اندھیروں میں شکار کی تلاش میں نکلتی ہے، مگر ان باتوں پر آج کے نوجوان کہاں یقین کرتے ہیں۔ ارجن، روہن اور ویدکا 3 دوست تھے جو ایک مہم جوئی کے شوقین تھے۔ انہیں ایسی جگہوں پر جانا اور خوفناک کہانیوں کو حقیقت میں پرکھنا پسند تھا۔ ایک رات انہوں نے طے کیا کہ وہ حویلی میں جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے سائے زمین پر عجیب سے خاکے بنا رہے تھے۔ تینوں دوست ہنستے مسکراتے حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں لٹک رہی تھی جن میں موجود لوگوں کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں۔ اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ویدکا نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ روہن ہنسنے لگا، ڈر گئی کیا؟ کچھ نہیں ہے یہاں۔ لیکن پھر دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور تیز کہکا گونجا۔ ایک سایہ سرخ آنکھوں اور الجھے بالوں والی عورت کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، اس کی زبان لمبی ہو کر باہر نکل رہی تھی اور اس کے ناخن خون سے تر تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ زور سے بولی۔ ارجن نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر زمین میں جم گئے۔ ویدکا کی چیخ نکل گئی اور روہن کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پشاچنی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں جو آیا واپس نہیں گیا، اس کی آواز کسی مردہ کی طرح کھڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک ویدکا کو یاد آیا کہ اس کی دادی کہتی تھی پشاچنی کو اس کا نام لینے سے روکا جا سکتا ہے۔ وہ ہمت کر کے زور سے چلائی، دیوی مالنی۔ پشاچنی ایک لمحے کے لیے رک گئی، اس کی آنکھوں میں وحشت ابھر آئی مگر پھر وہ دوبارہ ان پر جھپٹ پڑی۔ ارجن نے جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی مگر وہ بند تھا۔ روہن نے کانپتے ہاتھوں سے ایک جلتا ہوا دیا اٹھایا اور پشاچنی کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی وہ آگ کے شعلے اس کے کپڑوں کو چھونے لگے، وہ زور سے چیخی اور ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ حویلی میں ہر طرف ایک زوردار چیخ گونجی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور تینوں دوست پاگلوں کی طرح باہر بھاگے۔ صبح جب وہ گاؤں کے بزرگوں کے یہ واقعہ سنانے گئے تو ایک بوڑھے آدمی نے سرد آہ بھری اور کہا، وہ دیوی مالنی نہیں بلکہ چندن گاؤں کی منحوس پشاچنی تھی جو سالوں سے کسی کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے۔ تینوں کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی وہ بچ گئے تھے یا پشاچنی اب بھی ان کی روحوں کے پیچھے تھی؟